اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور نعیم بخاری میں تلف جملوں کا تبادلہ خیال ہوا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ جب بھی کوئی PTI کی جانب سے کوئی بھی PTI کے ساتھ تعلق رہا ہو، جب وکیل جاتا ہے اور ان کے درمیان آواز کرتا ہے، لیکن جب کوئی نون لیگ کا وکیل یا الیکشن کمیشن کا وکیل جاتا ہے تو ایسے مسکراتا ہے جیسے صدیوں سے دو عاشق ملے ہوں، اور ان کی محبوبہ کا دیکھ کر جو پہلے جو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے ویسے ہوتا ہے۔ تو قاضی فیض صاحب کا ایسا موڈ ہوتا ہے جیسے آپ لائیو سماعتوں میں دیکھ چکے ہوں گے جب PTI کا وکیل جاتا تو سوالوں کی بھرمار کر دیتا اور ایک ایک سوال پوچھتا، ایک نقطہ۔ جب الیکشن کمیشن کا وکیل تھا تو قاضی صاحب الیکشن کمیشن کو ریسکیو کرنے جائے، جب جیسے اطہر من اللہ، جب عائشہ ملک، جب جیسے منیب اختر، جب منصور علی شاہ، جب جیسے جمال مندوخیل، جب کہ جیسے احسن رضوی اور دیگر جج سوال پوچھتے تو قاضی فیض کہتے چلو آگے سے چلو، لیکن جب PTI کی باری آتی تو اور نہ روکتے اور سب ایسے بیان دیتے کہ جیسے بھارت کے اور پاکستان کے درمیان میچ ہوا۔ اب آتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ نعیم بخاری بہت اچھے وکیل ہیں اور میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ پہلے PTI کی لیگل ٹیم میں تھا اور یہ حامد خان کے آنے کے بعد نعیم بخاری نے کر لی، اور اس کے ساتھ نعیم بخاری اور چیف جسٹس کے درمیان بہت کیا جملوں کا تبادلہ ہو، اس کی تفصیلات بتاتے ہیں، اور بعد میں نعیم بخاری نے معذرت بھی کر لی اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ چیف جسٹس نے کوئی بات کی تو جس پر نعیم بخاری کا پار آئے اور کہا کہ آپ اونچی آواز مت کریں اور میں اونچی آواز سے نہیں ڈرنے والا، جس پر کہا کہ آپ نے 1954 میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا بھٹو کیس میں لکھ دیا، جس پر نعیم بخاری اور صاحب کا کہنا ہے کہ جب سماعت مکمل ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ مسکرائے، جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ ہمارے چیف جسٹس مسکرا رہے ہیں، ایسے ہی مسکراتے ہیں، جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، جو جملے استعمال کے وہ مجھے نہیں کریں، جس پر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں کہ آپ کو ہو کیا گیا، آپ ایسے تو بات نہیں کرتے، جس پر معاملات پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ جیسے کہ بھی جانتے ہیں کوئی پروفیشنل وکیل ہوتا ہے تو وہ معذرت کر لیتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ دو پیپل پارٹی کا وکیل جو قادر پٹیل ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ ججوں پر چڑھائی کرتے ہیں، لیکن یہ وکیل نعیم بخاری ٹھنڈے دماغ کا، اور اس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی انفارمیشن تھوڑی سی میں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور سینئر وکیل نعیم بخاری کے درمیان جو جملوں کا تبادلہ، اس کے بارے میں نے آپ کو انفارمیشن دی۔ اب آتے ہیں کہ مین مدعا، جب قاضی فیض عیسیٰ PTI کی لیگل ٹیم یا PTI کے مصروف یا KPK ہوتے تو بہت سخت رد عمل دیتے ہیں، اس لیے ہم پہلے بھی کئی نقطوں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ انکشاف اور آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ آپ لائیو ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے جب ہوتا تو ایک ایک نقطہ اور ایک ایک لفظ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر یا ہم پر املا یا ایسے جملے لکھواتے، جو پیپر ہوتے، کوئی ایسا ٹیچر ہوتا ہے جو ایک ایک لفظ کو چیک کرتا ہے کہ ایک لفظ کی یا ایک ایپل یا ایک ہنس کی غلطی، یا ایک مثال کے طور پر ہم نے کچھ مثال کے طور پر لکھنا ہوتا ہے، یا اس پیپر میں کوئی ایسی ایک نقطہ ہوتا ہے وہاں پر دھارا لگا لیتا اور ایک نمبر اس کا کاٹ لیتا۔ اس لیے قاضی فیض عیسیٰ جب بھی PTI کے آتا ہے تو ایک ایک نقطہ اور ایک ایک جملہ پڑھتا ہے۔ جب نون لیگ کا آتا ہے تو جیسے آپ لوگوں کو میں نے ایک دفعہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک ماسٹر نے بچے کو فیل کر دیا، اور اس کے بعد چودھری صاحب کا بچہ جب فیل کیا تو چودھری صاحب شکایت ماسٹر صاحب کے پاس لے گئے، اور ماسٹر صاحب نے کہا چودھری صاحب اگر آپ کا بچہ ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے فیل ہرگز نہ کرتا، اور ماسٹر صاحب نے رزلٹ کو معطل کر دیا، نئے سرے سے رزلٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 47 کے ذریعے ماسٹر کا رزلٹ تیار کیا گیا۔ ماسٹر نے رزلٹ جاری کیا، مثال کے طور پر اس کے پیپر میں 5 پر اور 10 نمبر تھے، تو چودھری کے رد عمل کے بعد ماسٹر نے اسی حال نمبر کو 93 اور 83 اور 73 کر دیا، اور
نمبر 1 کر دیا، اور ماسٹر نے کہا ہے کہ یہ بچہ پاس ہو گیا، مجھ سے غلطی ہوگی اور مسٹیک ہو گئی، میں نے یہ پیپر اپنے بچوں کو کہا چیک کرے، اس کی وجہ سے بچوں سے اور مجھے نمبر دیکھنے میں غلطی، اس لیے یہ بچہ فیل ہو چکا، یہ تو نمبر پہلے میں تھا، اسی لیے قاضی فاضل بھی یہاں پہ ٹی آئی کا کیس آتا ہے تو سختی سے رد کرے، جب نون لیگ کا معاملہ آتا ہے تو جی ماسٹر اور چودھری کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کو انفارمیشن پہنچانا، کسی کی دل درازی نہیں کرنا، اور یہ معاملہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بلہ چھین جانے کی نظر ثانی آج تک مقرر نہیں، اور نون لیگ کی جب ابھی تک تفصیلی فیصلہ آیا بھی نہیں تو مقرر کرنے کی چیف جسٹس مرے جانے پاکستانی قوم کو انی گونگی بہری تو نہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، پاکستان کا بچہ جانتا ہے قاضی فیصد کیا کریں، اور قاضی فیصد کے معاملے پر سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور آگے بتاتے رہیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔